السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ مفتی صاحب، حضور آپ کے کیا حال ہے؟ طبیعت مبارک ہے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حضور سوال عرض یہ ہے کہ ایک آدمی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت 3 سے 4 مرتبہ ہوئی ہے، اور 3 سے 4 مرتبہ ہی خواب کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک جو ہے نا مختلف آیا ہے۔ یعنی کہ پہلی دفعہ جو خواب آیا ہے اس کو آدمی کو کہ اس خواب میں دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نہیں ہے، اور دوسرا خواب یہ آیا کہ داڑھی بھی ہے، مونچھیں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور زلفیں مبارک بھی ہیں ماشاءاللہ، اور رنگ جو ہے نا وہ مطلب کہ رنگ جو ہے نا وہ گندمی سا ہے چہرہ انور کا۔ اللہ پاک معاف فرمائے اگر لفظوں میں کچھ بے ادبی ہو جائے تو اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل صدقے سے معاف فرمائے۔ اور تیسری اور چوتھی دفعہ نورانی چہرے کے ساتھ آئے ہیں، لیکن اور دونوں خوابوں میں صورت مبارک جو چہرہ انور ہے نا وہ بھی مختلف آیا، لیکن داڑھی مبارک بھی ہے، نورانیت بھی بہت بڑی ہے، لیکن آپ کا چہرہ مبارک دونوں دفعہ ہی مختلف ہے۔ پہلے دونوں خوابوں میں بھی مختلف ہے۔ ذرا یہ کنفیوژن جو ہے نا یہ دور فرمائے، خواب میں حقیقتاً خواب میں یہی ہے کہ یہ حضور پاک ہی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کے خواب میں آؤں میں ہی آتا ہوں، میری شکل و صورت میں شیطان نہیں آتا۔ ذرا وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بار زیارت ہوئی ہے، لیکن 3 بار زیارت ہی مختلف انداز میں ہوئی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ جی محترم، یہ جو آپ نے 3 بار ماشاءاللہ زیارت کی ہے اور 3 بار ہی مختلف انداز میں کی ہے، یہ بندے کے اپنے عمل ہوتے ہیں، عمل ناقص ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے وہ اسی انداز میں ہوگی۔ جو دوسری بار زیارت ہوئی ہے اس میں عمل کچھ کم جو ہیں وہ آپ کے بہتری کی طرف گئے ہیں، لیکن تیسری جو آپ نے زیارت کی ہے اس میں آپ کے عمل جو ہیں وہ کچھ حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں۔ یہ جو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بارے میں لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی زیارت میں نے کی ہے تو آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بہت کم تھی، آپ کا چہرہ مبارک اس طرح کا تھا، یہ اصل میں ہمارے عمل اتنے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں جس کی بنا پہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی اصل زیارت کر نہیں پا رہے ہوتے۔ اسی طرح ہمارا ایک تعلق رکھنے والا لاہور سے آدمی ہے، وہ ہمارے دارالفتاح میں آیا تو اس نے کہا کہ میں جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہوں تو آپ کی داڑھی مبارک بالکل چھوٹی ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جو کاروبار بتایا نا تو اس میں نے کہا کہ آپ کاروبار اپنا ٹھیک کریں، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، تو پھر آپ بعد میں دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آپ کو کیسے ہوگی۔ تو درود شریف وہ کثرت سے پڑھتا تھا، یعنی بڑی تعداد میں درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس نے اس پر بخوبی اچھے انداز سے خیال رکھا کہ اب کوئی ایسی صورت نہیں بننے دوں گا کہ جو کہ کسی کو نقصان دینے کا باعث ہو، تو اس نے اپنے کاروبار پر بہت دھیان دیا۔ 1 ماہ کے بعد تقریباً اس کو دوبارہ زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو من و عن جس طرح کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں کتب میں لکھا ہے اسی طرح اس نے زیارت کی۔ پھر وہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا جی مفتی صاحب ماشاءاللہ اب تو زیارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوئی ہے۔ تو میں نے اسے یہی بات عرض کی کہ یہ جو بندے کے اپنے عمل ہوتے ہیں اس عمل کی بنا پہ اس طرح کی زیارت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بندہ اپنے عمل ٹھیک کرے
تو حضور علیہ السلام کی زیارت بالکل اپنی اصل جو اس طرح آپ کا چہرہ مبارک ہے اسی حالت میں ہوگی۔ اس کا ذکر جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا ہے کہ عمل ٹھیک ہوں تو نبی علیہ السلام اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی روحانیت سے اس کو اب زیارت بھی نصیب فرماتے ہیں، اور جس کے عمل ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو اسی انداز میں زیارت ہوتی ہے جس طرح آپ نے فرمائی ہے۔ یعنی پہلی بار جو آپ نے زیارت کی ہے اس میں بھی آپ کے عمل جو ہیں وہ شدید قسم کی ان میں کمی ہے، دوسری زیارت میں بھی کمی ہے، تیسری زیارت میں کچھ قدرے بہتر ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ درود شریف کی کثرت کریں، جو ہے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب پہ کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔